بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن کو ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اچھی بات کہے، خیر کی باتیں کہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، یا وہ خاموش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کیا فرمایا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کی باتیں کرے، ہمیشہ بھلائی کی باتیں کرے، اور اگر بھلائی کی باتیں کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو فَلْيَقُلْ أَوْ لَيَصْمُتْ، وہ خاموش ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے خیر کا مطالبہ کرے، مشورہ، اچھا مشورہ چاہے، خیر خواہی چاہے، تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان کے لیے خیر خواہی کریں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ خاموش ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی دلیلیں موجود۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی پلاننگ بناتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، کہیں شادی بیاہ کرنا چاہتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ طے کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ اپنے کسی آدمی کو خیر خواہ سمجھتے ہوئے ان سے مشورہ لیتا ہے، ان سے خیر سے متعلق سوال کرتا ہے کہ میں فلاں کاروبار کرنے جا رہا ہوں یا فلاں جگہ میں رشتہ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی کی، ہماری خیر خواہی کیجیے، کیا یہ بہتر ہے کہ نہیں۔ اگر آپ اس معاملے کو جانتے ہیں، تجربہ کار ہیں، تو آپ اسے اچھا مشورہ دیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں آپ کہہ دیجیے، آپ خاموش ہو جائیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ابو جہم اور معاویہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے، میں کیا کروں؟ یعنی اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر خواہی چاہ رہے تھے، مشورہ چاہ رہے تھے، اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاویہ یہ بہت ہی غریب اور مفلس آدمی ہیں، اور ابو جہم یہ ایسا شخص ہے جس کے کندھے سے کبھی لاٹھی ہٹتا ہی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کندھا کے وہ لاٹھی لٹکا ہوا ہی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ابو جہم اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے پیغام نکاح بھیجا تو فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ اس سلسلے میں آپ سے خیر خواہی کا مطالبہ کیا، آپ نے واضح کر دیا۔ اس حدیث کے دو باتیں موجود ہیں کہ معاویہ یہ غریب انسان ہے، اور ابو جہم کے بارے میں آپ فرمایا کہ یہ اپنے کندھوں پہ لاٹھی لٹکانے والا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے تفسیر بیان کیا ہے کہ ابو جہم عورتوں کو بہت ہی زیادہ مارنے والا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا یہ بہت ہی زیادہ سفر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو باتیں تھی آپ نے واضح کر دیا۔ حدیث بتلا رہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے اچھی خیر خواہی کریں، آپ انہیں اچھا مشورہ دیں۔ مشورہ اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب معاملہ، جس کے ساتھ معاملہ ہے، آپ جو خیر خواہی کر رہے ہیں، جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں، وہ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے مشورے اور خیر خواہی کو وہ قبول کرتا ہے یا نہ کرتا، کرے یا نہ کرے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو چیز آپ خیر سمجھتے ہیں آپ اس کے رہنمائی کر دیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کی، ایک موحد کی، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سے کوئی خیر خواہی کا مطالبہ کرے کہ آپ اسے اخلاص قلب کے ساتھ اس کے لیے اچھا مشورہ دے، ان کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ ایسا نہیں کسی نے کسی معاملہ میں آپ نے مشورہ طلب کیا، آپ سے خیر خواہی کی امیدیں رکھا، آپ کو اپنا بڑا سمجھتے ہوئے باتیں رکھ دیا، آپ ان کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پرانی دشمنی نکال رہے ہیں، عداوت نکال رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ سے کسی نے مشورہ لیا تو آپ ان کو ان کی بربادی کے لیے آپ اس میں الٹا مشورہ دیں، آپ ان کے لیے خیر خواہی کے بجائے بدخواہی کریں، آپ ان
کے لیے خیر کے معاملہ طے کرنے کے بجائے شر کے معاملہ طے کر دے، وہ آپ کی سن کر بیچارہ فیصلہ کر لے گا اور بعد میں کافی نقصان ہوگا۔ ایسی خیر خواہی اور ایسا کام آپ نہ کریں۔ بتائیے چلا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، آپ سے کوئی خیر خواہی چاہے تو ان کے لیے خیر خواہی کرو، انہیں اچھا مشورہ دو، ان کے لیے نیک فعال لو، ان کے لیے اچھا کام کرو، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھو، اور اگر خیر خواہی نہیں کرنا چاہتے فَلْيَقُلْ خیر أَوْ لِيَصْمُتْ، آپ خاموش ہو جاؤ، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ خیر کا مشورہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔